السلام علیکم سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام دو پل فلک میڈیا کے ساتھ۔ قسط نمبر 25 قیامت کے 3 منٹ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ وہ سپاہی اپنے چچا جان سے بات کرتے ہوئے آگے کہتا ہے کہ میرے چچا نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جو شخص ہمارے باغ میں کام کرنے آیا تھا، یعنی جس نے ہمارا باغ ٹھیکے پر لیا تھا، وہ کچھ لوگوں سے مل گیا اور ہمارا باغ ہم سے چھین لیا گیا۔ وہ لوگ ہمارے باغ کو آپس میں تقسیم کر کے کھا گئے۔ ان کی عاقبت بہت خراب ہوئی۔ وہ لوگ آج بھی اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ وہ اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں اور مجھے یہ باغ ملا ہے کیونکہ مجھ سے میرا باغ چھین لیا گیا تھا۔ میرے چچا نے ایک باغ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ابھی اس باغ میں ہم ٹیمپریری ہیں، اصلی باغ تو وہ ہے جس میں ہمیں جانا ہے۔ یہ باغ ہمارے ایک رشتہ دار کا تھا، اس نے ایک وقف کی جزا میں یہ باغ حاصل کیا تھا۔ ابھی میں اس باغ کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک ہرے بھرے باغ میں آگ کے شعلے اٹھنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا باغ راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ جس کا وہ باغ تھا وہ بیچارہ حیران ہو کر اپنے جلتے ہوئے باغ کا نظارہ کرتا رہا۔ میں نے تعجب سے پوچھا، آخر یہ باغ کیوں جل گیا؟ اس نے جواب دیا، بیٹا یہ سب وہ بلائیں ہیں جو مجھ پر میرے بیٹے کی وجہ سے نازل ہو رہی ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ جو زمین میں نے وقف کی تھی اس کا ثواب مجھے ملے۔ میں نے اس سے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ اب تم کیا کرو گے؟ اس نے جواب دیا، ایک معین مدت تک ثواب جمع ہوتا رہے تو یہ باغ دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرا نالائق بیٹا اس ثواب کو برباد نہ کر دے۔ چونکہ میں پہلے سے ہی اس کے ماجرے سے واقف تھا، اس لیے میں نے مزید کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ وہ جگہ تو ایسی تھی کہ سیکنڈوں میں جس کو دیکھنا چاہتا تھا دیکھ لیا کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ دفاع مقدس نامی جنگ میں شہید ہونے والے اپنے چچا زاد بھائی سے ملاقات کروں تو فوراً ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچ گیا۔ آخر میں وہاں مثالیں دینا بھی چاہوں، وہاں کی مثالیں دوں تو کیسے دوں؟ دنیا میں تو وہاں جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کس طرح مثال پیش کی جا سکتی ہے وہاں کی؟ یعنی وہ باغ اتنا 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 زیادہ خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جس نے اپنے ملک کا سرسبز و شاداب علاقہ نہ دیکھا ہو اور اس کے فوٹو بھی نہ دیکھے ہوں تو میرے 1000 سمجھانے کے باوجود کچھ نہیں سمجھ پائے گا، لیکن میں اپنی آپ بیتی کو اس طرح سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کی سمجھ میں آ جائے۔ میں ایک ایسے باغ میں پہنچ گیا جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا کہ باغ کہاں ختم ہو رہا ہے۔ طرح طرح کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبوئیں، گل بوٹے، سبزے، آہا کیا موسم ہے! میری مشام تو معطر ہو گئی، دل باغ باغ ہونے لگا۔ کون سا پھل ایسا تھا جو مجھے وہاں دکھائی نہیں دے رہا تھا؟ ہر قسم کا میوہ، ہر قسم کا پھول، ہر قسم کی پھلواری، ہر قسم کے سبزے، کیا چیز ایسی تھی جو وہاں موجود نہیں تھی؟ کون سی ایسی نعمت تھی جو میرے سامنے نہیں تھی؟
میں وہاں سرسبز و شاداب گھاس پر لیٹا تو ایسا لگا جیسے میرے لیے کسی نے نرم و نازک بستر بچھا دیا ہو۔ پرندوں کی چہک، پھولوں کی مہک اور جھرنوں کی دلکش آوازیں دل کو لبھا رہی تھیں۔ میں نے اوپر کی طرف دیکھا تو پھلوں سے لدے ہوئے درخت، ایک درخت پر بے شمار خرمے نظر آئے۔ میں نے سوچا نہ جانے یہاں کے خرموں کا کیسا مزہ ہوتا ہے۔ یک بارگی میں نے دیکھا کہ خرمے کا درخت میری طرف جھکنے لگا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ایک خرما توڑا اور اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اس خرمے کا مزہ کیسا تھا، سنیے اگلی قسط میں۔ داستان جاری ہے۔